اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والے مہینے کے بدلے، اور یہ حرمتیں تو بدلہ معاوضہ کی چیزیں ہیں۔ سو جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور تم لوگ جان کے ساتھ مال بھی خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں مت ڈالو، اور کام اچھی طرح کیا کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اچھی طرح کام کرنے والوں کو۔ اور جب حج و عمرے کرنا ہو تو اس حج و عمرے کو اللہ تعالیٰ کے واسطے پورا ادا کیا کرو۔ پھر اگر کسی دشمن یا بیماری کے سبب روک دیے جاؤ تو قربانی کا جانور جو کچھ میسر ہو ذبح کرو، اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، اور وہ جگہ حرم ہے کہ کسی کے ہاتھ وہاں جانور بھیج دیا جائے۔ البتہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو جس سے پہلے ہی سر منڈانے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ سر منڈوا کر فدیہ یعنی اس کا شرعی بدلہ دے دے۔ 3 روزے سے یا 6 مسکینوں کو خیرات دے دینے یا ایک بکری ذبح کر دینے سے۔ پھر جب امن کی حالت میں ہو یا تو پہلے ہی سے کوئی خوف پیش نہ آیا ہو یا ہو کر جاتا رہا ہو تو جو شخص عمرے سے اس کو حج کے ساتھ ملا کر منتفع ہوا ہو، یعنی حج کے دنوں میں عمرہ بھی کیا ہو، تو جو کچھ قربانی میسر ہو ذبح کرے، اور جس نے صرف عمرہ یا صرف حج کیا ہو اس پر حج وغیرہ کے متعلق کوئی قربانی نہیں۔ پھر جس شخص کو قربانی کا جانور میسر نہ ہو تو اس کے ذمے 3 دن کے روزے ہیں حج کے دنوں میں، اور 7 ہیں جبکہ حج سے تمہارے لوٹنے کا وقت آ جائے، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال یعنی بال بچے اور گھر والے مسجد حرم کعبہ کے قریب میں نہ رہتے ہو، یعنی قریب کا وطن رکھنے والا نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کسی بات میں حکم کے خلاف نہ جاؤ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے باکی اور مخالفت کرنے والوں کو سخت سزا دیتے ہیں۔ حج کا زمانہ چند مہینے ہے جو معلوم ہے، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کی 10 تاریخیں۔ سو جو شخص ان میں حج مقرر کرے تو پھر اس کو نہ کوئی گندی بات جائز ہے اور نہ کوئی نافرمانی درست ہے، اور نہ کسی قسم کا جھگڑا نامناسب ہے۔ حج میں جو نیک کام کرو گے خدا تعالیٰ کو اس کی اطلاع ہوتی ہے، اور جب حج کو جانے لگو خرچ ضرور لے لیا کرو، کیونکہ سب سے بڑی بات خرچ میں بھیک مانگنے سے بچا رہنا ہے۔ اور عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو، تم کو اس میں ذرا بھی گناہ نہیں ہے کہ حج میں روزی کی تلاش کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس آنے لگو تو مشعر حرام کے پاس مزدلفہ میں رات کو ٹھہر کے خدا تعالیٰ کی یاد کرو، اور اس طرح کی یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے، نہ یہ کہ اپنی رائے کو دخل دو، اور حقیقت میں اس سے پہلے تم محض انجان ہی تھے۔ پھر تم سب کو ضروری ہے کہ اسی جگہ ہو کر واپس آؤ جہاں سے لوگ جا کر واپس آتے ہیں، اور حج کے احکام میں پرانی رسموں پر عمل کرنے سے اللہ کے سامنے توبہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور مہربانی فرما دیں گے۔ پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو تو حق تعالیٰ کا اس طرح ذکر کیا کرو کہ جس طرح تم اپنے باپوں اور داداؤں کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ یہ ذکر اس سے کئی درجے بڑھ کر ہو۔ سو بعض آدمی جو کہ
کافر ہے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو جو کچھ دینا ہو دنیا میں دے دیجئے، اور جو ایسے شخص کو آخرت میں آخرت کے انکار کرنے کی وجہ سے کوئی حصہ نہ ملے گا۔ اور بعضی آدمی جو کہ مومن ہیں ایسے کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت کیجیے اور آخرت میں بھی بہتری دیجیے، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچائیے۔ ایسے لوگوں کو دونوں جہان میں بڑا حصہ ملے گا اور ان کے عمل کی بدولت، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کئی دن تک، پھر جو شخص 2 دن میں مکہ واپس آنے میں جلدی کرے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو شخص 2 دن میں تاخیر دیری اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ اس شخص کے لیے جو خود سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور خوب یقین رکھو کہ تم سب کو خدا ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔